बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म सकते हैं सेगमेंट। अब आगे क्या होगा, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं जी। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, बैरूनी सरमायाकारी 5 साल पहले की बात फिर सच। चीन सऊदीया एक्शन में खुशहाली ही खुशहाली। अब आगे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि यानी विजदान जो चैनल है वो पिछले तकरीबन आज 8 माह हो गए जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज यानी 15 मार्च है, फ्राइडे। तो इससे बल्कि कल जो दिन गुजरा है थर्सडे का, तो 8 माह हो गए। तो 8 माह में तकरीबन 304 एपिसोड्स यानी ऑन एयर हुए। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जो कुछ मैंने अवाम-उन्नास को उसमें बताने की कोशिश की, जो शेयर करने की कोशिश की, वो अल्लाह ताला के फजल व करम से जनाब लफज बलफज पूरा हुआ। 5 साल पहले जब इमरान खान साहब बैठे हुए थे 2019 में, तो मैं दोस्तों के व्लॉग में कमेंट करता था, छोटे छोटे कॉलम्स लिखता था, फेसबुक पे कॉलम लिखता था। तो आप मेरा पेज जो मुस्तफ़ा अवान है, आप उस पर जाएं तो आपको जावेद हाशमी साहब की मेरी डीपी पे नज़र आएगी। उसमें आप यानी 2019 से ऑनवर्ड्स आप देखें। तो जब खान साहब वज़ीर आज़म बैठे हुए, तो मैंने कहा था कि अब खान साहब का चल चला होगा, कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, मियाँ साहब और जो कौमी क़यादत है उसकी वापसी लाजमी। ये भी कहा था कि मियाँ साहब का वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी नहीं, लेकिन उनकी सुपरविजन में ये जो चाबी है वो यानी उनके हाथ में है। अच्छा, उसी दौरान मैंने ये भी कहा था कि जब ये खान साहब के बाद दूसरी हुकूमत आएगी, जो कम अज़ कम आप देखेंगे कि यानी आप देखेंगे कि 3 साल मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। जब नजम सेठी साहब हमारे जो उस्ताद मोहतरम और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, अप्रैल में हुकूमत आई थी और वो ये कह रहे थे कि जुलाई अगस्त में यानी 2022 में ये इलेक्शन होने, तो इस साजिश ने उस वक्त भी कहा था कि मेरा वजदान ये कह रहा है कि जो इलेक्शन है वो मुझे 30 यानी महीनों से जो है ना मतलब 23 से 30 महीनों से पहले होते नजर नहीं आ रहे। तो वो अगर आप ये 8 फरवरी का लगा लें तो तकरीबन राउंड अबाउट 30 महीनों के यानी आगे पीछे बन रहा है। ठीक है जी, तो ये बात साबित हुई। सेकेंडली, मैंने उसी दौरान जब अभी खान साहब बैठे थे तो मैंने ये कहा था कि अभी आप देखेंगे कि चाइना और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो यकीनन जो पाकिस्तान की तबाह हाल मीशत है और जिस तरह खान साहब मुल्क को चला रहे हैं, तो वो अपनी रिजर्वेशन यकीनन शो करेंगे और इंटरेस्ट शो करेंगे कि अगर कोई जमहूरी हुकूमत आती है तो वो पाकिस्तान को संभालने में मदद देंगे। तो मैंने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था कि चाइना, सऊदी अरब, रशिया, ईरान, ये तमाम ममालिक जितने गल्फ के कंट्रीज़ हैं, ये जब मियाँ साहब और जरदारी साहब और ये पूरी एक कौमी हुकूमत होगी और कौमी क़यादत की हुकूमत होगी, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में खुशहाली का दौर होगा और यानी सरमायाकारी आएगी। फिर मैंने जब ये चैनल स्टार्ट हुआ तो मैंने नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, इमरान साहब खान साहब से, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हमारे सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनकी खिदमत में मैंने एक एक व्लॉग किया था। और उनसे जो वो आप जा सकते हैं कि 8 माह पहले के ये व्लॉग्स हैं जो मेरी बातें लफ्ज़ बलफ्ज़ सही साबित कर देंगी कि जो आर्मी चीफ और मियाँ साहब साहबान के साथ जो था, तो उसमें मैंने यही अर्ज उनसे की थी कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि चाइना और ये जो गल्फ और इवन रशिया ये सरमायाकारी स्टार्ट करेंगे और जो पाकिस्तान जो ये 2024 का जो मिड है, यहाँ से पाकिस्तान में खुशहाली के पैरामीटर स्टार्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी जमहूरी हुकूमत आने के बाद। और 2025 का एंड और मिड जो है वो जनाब ग्रोथ रेट बढ़ेगा, बेहतरी आएगी। और 25 का जो एंड होगा और 26 का स्टार्ट होगा, वो आप माशी तौर पर ओवरटेक करने की पोजीशन में आएंगे कि इतनी रैपिडली सरमायाकारी आएगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान तरक्की करेगा और फितना फतूर नहीं होगा। मैंने यानी ये भी शर्त रखी थी कि शर्त है कि फितने फतूर पर काबू किया जाए और रियासत को अपना इस मामले में रोल प्ले करना पड़ेगा। तो जनाब ऐसे ही हो रहा है कि अब जनाब जबकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है तो चाइना की तरफ से CPEC को यानी बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है, इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर्स सेट किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ रशिया ने इंटरेस्ट शो कर दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब जो सऊदी अरब और जो गल्फ है, वो जो 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी का उन्होंने यानी वादा किए और कुछ उनके जो मुआहदे हैं यानी उन पर भी दस्तखत हुए थे, तो अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का वक्त जो है यानी वो आ गया है। तो अब जनाब ऐसे है कि आने वाला जो अगले 2 माह हैं वो आपको प्रैक्टिकली नजर आएंगे, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी बात हुई है कि जो रियासत पाकिस्तान है और जो हुकूमत है, उन्होंने दोस्त ममालिक को ये कहा है कि जनाब हमें रीशेड्यूल किस्म के कर्जे नहीं चाहिए, हमें
اب آپ ہیلپ کریں پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کہ انویسٹمنٹ کی صورت میں یعنی ہماری مدد کی جائے. تو اس پر جناب یہ تمام ممالک جو ہیں وہ بڑی خوشی فیل کر رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ کام کرتے ہوئے, کیونکہ خان صاحب کے زمانے میں تو جو بیڑا غرق اور بے ستیہ ناس خارجہ پالیسی میں آیا, جو خارجہ تعلقات تھے آپ کے بیرونی ممالک کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, وہ جو خان صاحب نے خراب کیے اور جیسے انویسٹر یہاں سے بھاگا تو وہ پھر حالات آپ کے سامنے. تو اب جناب ان تمام ممالک کو یہ گارنٹی ریاست پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے کہ کوئی کسی چیز نال چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئے گا, اور تمام حکومتیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی اپنا وقت پورا کریں گے, اور آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ یہ جو پرانے جتنے یعنی معاہدے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کی پاسداری کی جائے گی. تو ایک بڑا اچھا جی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ, سعودی عرب اور جو ہیں ان کے ساتھ جو گلف کی اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ کیا گیا. ابھی جناب صدر مملکت جناب بلکہ قائد پاکستان میں کہوں گا جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں موزن پاکستان, وہ چائنا تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنے آفیشیل وزٹ پہ. تو میں یہ کہوں گا کہ جو سی پیک بھی آیا ہے تو اس میں 2008 میں جب مشرف کے جانے کے بعد یہ صدر مملکت بنے ہیں تو یہ پھر اپنے یعنی اپنی ٹیم کے ساتھ چائنا تشریف لے گئے. تو جو انہوں نے پھر زور لایا تو وہ جو سی پیک میاں صاحب کے دور میں پھر وہ جو آیا تو اس میں جناب جڑا بوٹا سی وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی گیلانی صاحب کی, اور جو قائد پاکستان ہے جناب آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے باقاعدہ اس کا جو ہے یعنی وہاں پر زور لگایا, چائنیز کے ساتھ جو یعنی ڈسکشن وغیرہ کی تو پودا لگانے والے ہوتے. تو ایک دفعہ پھر صدر مملکت بہت زیادہ گرم جوش ہیں, بڑے خوش ہیں, اور بڑی گریجویشن سے ان کو دعوت دی گئی ہے, وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب وہ جائیں گے, اور جناب سی پیک پر مزید ایک تو اسی کو ریسٹور کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, ریپڈلی پھر جابس پیدا ہوں گی, اور بالکل بے خطر ہو کے جناب جو ریاست پاکستان ہے وہ سی پیک کو لے کے آگے چلے گی. اور کئی سو یعنی کئی ارب ڈالرز جو ہیں یعنی راؤنڈ اباؤٹ 30 سے 40 ارب ڈالر کی مزید جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ چائنا اس مد میں یعنی کرے گا, یعنی آپ دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ چائنا یہ جو سولر انرجی ہے آپ کو پاکستان کو یعنی بجلی اور یہ جو انرجی ہے اس میں خود کفیل کرنے کے لیے یعنی آپ دیکھیں کہ چائنا کا بڑا اہم رول ہوگا. اور صدر مملکت کا یہ جو ٹور ہے اور اس کے بعد جو وزیر اعظم پاکستان جائیں گے, آپ دیکھیں کہ سولر یعنی انرجی میں ایک کمبائن ایک یعنی کیا جائے گا, پروجیکٹ کیا جائے گا, تاکہ ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ بجلی پہنچائی جا سکے, سستی بجلی پہنچائی جا سکے, اور پاکستانی عوام کو آسان سی انسٹالمنٹ کے اوپر ایک خود کفالت کی طرف انہیں گامزن کیا جائے. پھر ایک پیرامیٹر بنایا جائے یعنی بجلی کا وہ جو ہے. تو جناب اس دور میں آپ کو یہ خوشخبری بھی ملے گی, اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ جابس کریٹ ہوں گی. ڈیفینیٹلی جب انویسٹمنٹ آئے گا, ڈالر آئے گا پاکستان میں, تو ڈیفینیٹلی ڈالر کی قیمت بھی کم ہوگی, آپ کا جی ڈی پی گروتھ بڑھے گا, ٹھیک ہے جی, جب یہاں پروڈکشن ہوگی. اسی طرح جو آپ کا گرین لینڈ کا ایک یعنی پروجیکٹ ہے جو جس میں عرب کنٹریز جو ہیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, تو یعنی اس پر بھی کام ہوگا. سعودی عرب اور قطر جدھر وہ گندم اور دوسری کراپس والا پاکستان کا جو بنجر علاقہ پڑا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو زرخیز کیا جائے گا. یعنی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 20 ایئرس کا شاید ریاست پاکستان کا ان کا معاہدہ ہوگا, اس میں ان کا بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کا بھی ریونیو بڑھے گا. اور پاکستان کی جو بنجر زمین پڑی ہوئی آپ دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ یعنی ایکٹیو ہوگی اور اس سے اچھی پروڈکشن ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ دیکھیں گے کہ ایران کے ساتھ جو گیس والا معاملہ تھا وہ معاملات بھی آگے چلیں گے, پائپ لائن والا, اور تاکہ یہ کہ سستی گیس جو ہے یعنی وہ ایران سے مل سکے. اور رشیا سے جہاں باقی سرمایہ کاری ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ہے یعنی پیٹرول سستا جو ہے 30% یعنی کم قیمت پر پاکستان کو یعنی ایک کنٹینیوس یعنی ملے, یعنی وہ معاہدے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جناب سعودی عرب اور جو چائنا اور جو گلف کے کنٹریز ہیں, پاکستان کی حکومت کا یعنی ان سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے کہ اس کو بوسٹ کیا جائے, وہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے. تو جناب اگر یہ 3-4 یہ جو شعبے ہیں جن میں یقیناً سرمایہ کاری یعنی ہونے جا رہی ہے, تو اس سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ جابس کریٹ ہوں گی, لاکھوں جابز ہوں گی. اچھا, اس کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی ڈیفینیٹلی, اور پاکستان بہت ساری چیزوں میں خود کفیل بھی ہوگا. کچھ چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہوگی, کئی چیزیں یہاں اویلیبل ہوں گی.
تو ڈیفینیٹلی اس سے ایک دفعہ پھر ملک میں جو ہے یعنی انڈسٹری کا جو پہیہ ہے یعنی وہ یعنی رن کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو قطر اور جو گلف جو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے کافی جیم انڈسٹری ہے. اسی طرح جو پاکستان کی اسٹیل مل ہے اس کے متعلق بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کس طرح ایکٹیویٹ کرنا ہے, کیا اس کو سیل کرنا ہے, پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, معاملات کو لے کر کیسے چلنا ہے. تو وہ یہ ہے جناب کہ آپ کو یہ تقریباً جو 2024 کا میڈ ہے اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی یعنی ہوتی نظر آئیں گی, اور انشاءاللہ 2024 کا جو اینڈ ہوگا اس میں آپ کو اس کے جو فروٹس ہیں وہ یعنی قوم کو یعنی ملنے شروع ہو جائیں گے. یعنی دیکھیں کہ جابز مل چکی ہوں گی, آہستہ آہستہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بڑھے گی اور معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ سارا معاملات تو ہے ہی ہے, خوشحالی آنی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جناب خان صاحب تے ہولڈ فطوری گروپ پہ جناب وہ بہت سخت پریشان ہیں. ٹھیک ہے تے ہن کر کچھ پا نہیں رہے جڑی میں وہ گل کی سی کہ فطور گنجائش نشتا ویکھ لو انجی ہوندا پیا کیونکہ اگوں ایک سپرے والا پا کھلوتے ہوندے انہوں پیپ پھڑے ہوندے وہ اکثر کوئی گل کہندا باز آ جاؤ نہیں تے آ جاؤ باز. تے ظاہری گل جناب اب پاکستان کو اسی طرح چلنا ہے, دستور کے مطابق چلنا ہے, ایک سویلین سپرمیسی کی طرف جانا ہے, دستور پر پورا عمل ہونا ہے, اور جو بھی یعنی ایکشن کرنا ہے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں کرنا ہے, عوام کے رفاع عامہ میں کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ جی آپ کے لیے بہت ساری خوشخبری ہیں کہ آنے والے یہ جو 7 سے 8 ماہ ہیں یہاں سے ریسٹوریشن شروع ہوگی, انشاءاللہ ریسٹور ہونا شروع ہوگا. یہ جو تباہی پروگرام خان صاحب کر گئے ہیں اس ملک کا یعنی بہتری کی طرف آپ کو ملک نظر آتا ہوگا, اور انشاءاللہ 2025 کا جو سٹارٹ ہوگا وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی یعنی امید ہوگی. تو قوم کو چاہیے کہ وہ بھی محنت کرے جناب, زیادہ سے زیادہ محنت کرے, پازیٹیو رہے اور ریاست پاکستان کے ساتھ کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب ضرور کر دیں. بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان بناؤ چینل ہے اور اس پر آپ کو خبر وہ ملتی ہے. یہ جو جیسے میں دے رہا ہوں یہ آنے والے 6-7 ماہ آپ کو لفظ بلفظ, جیسے پہلے میرے 8 ماہ کے جو ویلاگز ہیں آپ پہلا ویلاگ بھی سن لیں, 10واں بھی سن لیں, 100واں بھی سن لیں, اب 305 تقریباً ویلاگز ہو چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو خبر آپ کو دی بالکل اتھینٹک دی. تو انشاءاللہ جی اچھی خبریں ہیں پاکستانی قوم کے لیے. آپ بھی دعا گو ہوں, محنت کریں. چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جناب ضرور کر دو, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں, ماڑا جی کنیکٹ ٹائم لگتا ہے, اس کو شیئر بھی کر دیں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور یعنی عنایت فرمائیں اور پاکستان اور ریاست کے ساتھ کھڑے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پاکستان بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ یہ جو کوششیں ریاست پاکستان کر رہی ہے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اس میں برکت ڈالے, اور ہمیں سامنے بھی کام کرنے دی اللہ توفیق دے اور اسٹیبل رہنے کی توفیق دے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے کسی نئے تھرلنگ ولاگ کے ساتھ.